اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست و احباب عافیت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، دوسری ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ہمیں حدیث یاد کر لیتے ہیں جو قرآن پاک کے تعلق ہے، جس سے ہمارا انٹرسٹ قرآن پاک کے پڑھنے میں زیادہ انشاءاللہ بڑھ جائے گا۔ تو وہ حدیث سنیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو مزین بناؤ، یعنی خوبصورت پڑھو۔ اپنی آواز سے قرآن پاک کو خوبصورت پڑھا کرو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ تعالی اس بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے اللہ تعالی غربت کو دور فرما دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کی بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو چلیے پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 2، یعنی پارٹ نمبر 2۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 1 کو۔ میں آپ کو کھول کر دکھا دیتا ہوں، دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ہم نے تختی نمبر 1 پڑھی تھی، اس کا پورا لیسن ہم سن چکے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھیں گے، اور یہاں پر ہم الفاظوں کی پہچان بھی کر چکے ہیں۔ آپ اپنا امتحان لے چکے ہوں گے اور الفاظوں کی آپ نے یہاں پر بھی پہچان اچھے طرح سے کر لی ہوگی۔ اب ہم تختی نمبر 2 کو انشاءاللہ آج یاد کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے جو لکھا ہوا ہے یہاں پر تختی نمبر 2، یعنی پارٹ نمبر 2، پارٹ 2، مرکبات، ملے ہوئے الفاظ۔ پچھلی تختی میں ہم نے بتایا تھا کہ مفردات یعنی الگ الگ الفاظ۔ تو سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ قاعدے کو شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ تو ہم پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا آپ کو دکھ رہا ہوگا میرے دوستو الف، اس کے بعد لام۔ اب یہاں پر دیکھیے مفردات الفاظ ملے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی پہلا جو الفاظ ہے وہ لام ہے، اور یہ جو بلیک بالکل دکھ رہا ہے وہ الف ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے لام الف۔ اسی طرح سے یہاں پر جو یہ الفاظ ہے، پہلا جیم ہے، اس کے بعد الف ہے، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف، با الف، لام الف، لام جیم، لام الف، لام با، لام الف، با، لام با، کاف، کاف، کاف۔ دیکھیے پیچھے جو آپ کو شکلیں بتائی گئی تھی وہ تمام شکلیں آپ نے یاد کر لی ہوں گی۔ تو دیکھیے یہاں پر وہی شکلیں اس کی جو ہیں الفاظوں کی استعمال ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں آپ، کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف۔ اب دیکھیے وہاں پر الف اور لام تھے، الف اور لام دوسرے الفاظوں کے ساتھ مل کر آئے، یہاں پر کاف دوسرے الفاظوں کے ساتھ مل کر آ رہا ہے۔ تو دیکھیے کاف کی یہ شکل ہے، یہ شکل ہے، یہ شکل ہے۔ تو سب سے پہلے یہ والی شکل یہاں پر آ گئی ہے، دوسرے نمبر پر یہ والی شکل آ گئی ہے، اور اسی طرح سے تیسرے نمبر پر یہ شکل آ گئی ہے۔ پھر اس شکل کے ساتھ میں یہاں پر الف آ گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ ان تمام چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کاف الف، با کاف تا، تا کاف تا، با تا سا نون یا۔ دیکھیے با الف،
تا الف، ثا الف، نون الف، یا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا۔ اب آپ دیکھیں گے یہاں پر نون خا، یا حا، با جیم، با میم، یا میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا لام، نون با نون، نون، تا یا نون، یا تا نون، سا نون، نون یا نون۔ اب یہ تمام الفاظ جو ہیں یعنی الگ الفاظوں کو ملا کر پڑھا ہے ہم نے۔ یہ جتنے الفاظ تھے 1 2 3 4 5 پانچوں الفاظوں کو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اسی طرح سے جیم، حا، خا، حا، ثا، خا، با، جیم، تا، حا، تا، یا، جیم، با، صاد، حا، با، خا، تا۔ اب دیکھیے اس کے بعد یہاں پر جو لکھا ہوا ہے گول تا، گول ہا، دو چشمی ہا، دیکھیے تینوں گول تا اور گول ہے، اور ہا دو چشمی ہا، دو چشم یعنی 2 آنکھ والی ہا۔ اب دیکھیے یہاں پر اس کے اگر اوپر سے نقطے ہٹائے جائیں تو یہ ہا بن جاتا ہے، اور نقطے ڈال دیے جاتے ہیں تو یہ گول تا بن جاتا ہے، جو کہ اکثر آخر آیت میں قرآن پاک کی استعمال یہ والی تا استعمال ہوتی ہے۔ اب دیکھیے با، تا، یا، ہا۔ اب یہاں پر دیکھیں گے آپ اس ہا کے اوپر اگر یہ نقطے رکھ دیے جائیں تو یہ بھی تا بن جائے گی، اور اس تا کے اوپر سے اگر نقطے ہٹا دیے جائیں تو یہ ہا بن جائے گی، تا ہا۔ دیکھیے ہا اس طرح کا بھی لکھا ہوا آئے گا آپ کو قرآن پاک کے اندر، تو ان کی آپ کو پہچان کر لینی ہے۔ یا، ہا، با۔ اب دیکھیے یہاں پر ہا اس طرح بھی لکھا ہوا آئے گا، با، ہا، الف، با، ہا، میم۔ اب دیکھیے اگر پیچھے والے سبق میں آپ نے الفاظوں کی اچھی طرح سے پریکٹس کی ہوگی اور ان کو سمجھ کر یاد کیا ہوگا تو انشاءاللہ یہ تختی آپ کے سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ پارٹ 1 کو اگر اچھے سے ہم یاد کریں گے تو پارٹ 2 ہمارے سمجھ میں آ جائے گا، اور پارٹ 2 کو یاد کریں گے تو پارٹ 3 ہمارے سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم پہلے کو مس کر دیں گے اور یاد اچھے سے نہیں کریں گے تو دوسرا پارٹ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک ایک الفاظ میں بتاتا ہوا جا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چل کے ہم ہجے کریں گے۔ جب بہت سارے مرکبات الفاظ آ جائیں گے تو آپ کو ہجے کر کر ہم بتائیں گے کہ ہجے کیسے ہوتے ہیں۔ فور ایگزامپل اگر آپ ہجے کریں گے ان الفاظوں کی تو دیکھیے اس طرح سے کریں گے، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، نون زبر نا، یا زبر یا۔ اب یہاں پر چونکہ ان کے اوپر ابھی حرکات نہیں ہیں، جب ہم آگے چلیں گے مرکبات الفاظوں میں وہاں پر حرکات آئے گی تو ان میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہجے کس طرح ہوتے ہیں اور رما کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ ابھی یہ الفاظ ہیں، ان الفاظوں کو آپ کو یاد کرنا ہے کہ کون سا الفاظ
کس طرح سے لکھا ہوا آتا ہے اور کون سا الفاظ قرآن پاک میں کس طرح سے لکھا گیا ہے اور کون سے الفاظ کو کس طرح سے پڑھا جائے گا، کن الفاظوں کو موٹا پڑھنا ہے اور کن الفاظوں کو باریک پڑھنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے جب آپ قاعدہ اسٹارٹ کریں گے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے، کیونکہ اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، اور بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ میں شامل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں ہو جائے گا، تو انشاءاللہ پڑھنے میں آپ کے برکت شامل ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت اسٹارٹ کریں گے، قاعدہ اسٹارٹ کریں گے، تو سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے اور باوضو اس کو یاد کریں گے۔ میرے دوستو، اگر آپ 10 منٹ روزانہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے نکالیں گے، جن کو قرآن پاک آتا ہے وہ اور اچھا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میں بہت مختصر شارٹ میں پڑھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آگے چل کے بہت باتیں آئیں گی، انشاءاللہ موٹی موٹی باتیں، جس سے آپ کو قرآن پاک اچھا پڑھنا آ جائے گا۔ جیسے میں نے بتایا ہے اسی طرح اگر آپ سن کر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک آپ کو بہت جلد پڑھنا آ جائے گا، کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ 3 مہینے میں آپ کو قرآن پاک اچھا پڑھنا سکھانا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن 2 پارٹ 2 آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ، جس طرح میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، اور میرے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن پاک سیکھنے کا موقع مل سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں دوستو، جب تک کے لیے فی امان اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔